بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نہم کلاس، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو دار ارقم اسکول سیلا ماری کیمپس کی جانب سے آن لائن ہوم اسکولنگ پروجیکٹ کے تحت آج اردو کے چوتھے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم نظم پیوستہ رہ شجر سے، جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، کہ بقیہ 3 اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ تشریح کے لیے میں آپ سب کو وائٹ بورڈ کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ وائٹ بورڈ کی طرف آئیں۔ وائٹ بورڈ پہ سب سے پہلے ہم نے شعر نمبر 4 لکھا ہے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ نغمہ زن گیت گانے والے، جو گیت گا رہے تھے، خلوت تنہائی، اوراق ورق کی جمع ہے اور یہاں اس سے مراد پتے لیے گئے ہیں۔ طیور طائر کی جمع ہے، اس سے مراد پرندے۔ رخصت ہوئے چلے گئے شجر سایہ دار سے، سایہ دار درخت سے۔ طریقہ کیا ہم نے اپنانا ہے تشریح کا کہ ہم نے شعر لکھا، پھر حوالہ شعر۔ اس میں 2 چیزوں کا استعمال ہے، نظم کا عنوان، شاعر کا نام۔ نظم پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار، شاعر علامہ محمد اقبال۔ مفہوم، جو پرندے تیرے سایہ دار درختوں کے پتوں میں بیٹھ کر گیت گاتے تھے، وہ اب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے ہیں۔ تشریح کے لیے اس میں مفہوم کی ہی صورت سے ہم تشریح کو اخذ کریں گے۔ اس میں علامہ محمد اقبال ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ مسلمان قوم جو پہلے دور میں تھی، اس پہ ایک عروج تھا۔ مسلمانوں کی صداقت کا، ان کی علم کا ایک چرچا تھا دنیا کے اندر، اور ان کی روب و ہیبت سے بڑے بڑے ممالک کے حکمران کانپ جایا کرتے تھے، اور مسلمان زندگی کے ہر شعبہ میں باقی اقوام کے لیے ایک مرکز بنے ہوئے تھے۔ بہت سی دوسری اقوام کے لوگ مسلمانوں کے پاس آتے اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے، تو وہ لوگ اب ہمارے اندر نہیں رہے۔ اقبال ہمیں سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اب ہم میں موجود نہیں ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ تو آہستہ آہستہ کر کے ان جیسے مزید لوگ ہم میں سے کم ہو رہے ہیں۔ ہمارا شیرازہ بکھر رہا ہے، ہماری ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہماری ملت جو ملت اسلامیہ ہے، وہ آہستہ آہستہ بکھر رہی ہے۔ اس لیے وہ سبق دیتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور اسی طرح ہم مصرع جو ہے اولا، اس کی تشریح مکمل کرنے کے بعد ایک اضافی شعر لکھیں گے، گواتی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو وراثت میں کچھ حاصل کیا تھا، وہ اب ہمارے پاس نہیں رہا۔ ثریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا تمام عروج جو ہے، ہمارے تمام کمالات وہ اب ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے کی تشریح نیچے ہم لکھیں گے، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، کہ جب مسلمان اپنی اس حالت میں نہیں رہا تو اس میں سے شان و شوکت والی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا ہم اضافی شعر استعمال کریں گے، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ پہلا شعر مکمل ہوتا ہے، دوسرے شعر کی طرف آ جائیں، جو نمبر 5 نظم کے مطابق، شاخ مریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ اس میں شاخ مریدہ کٹی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز ہونا، سبق حاصل کرنا، نا آشنا، نا واقف، قاعدہ قانون، روزگار زمانہ۔ سبق کیا دیتے ہیں مفہوم میں کہ اے مسلمان، تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر، کیونکہ تو نے دنیا کے قانون سے تو ناواقف ہے، نا آشنا ہے۔ اس لیے جس طرح ایک شاخ ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے،
اپنے درخت سے جدا ہوتی ہے تو دن بدن خستہ حالی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ فضل خزاں اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے اور وہ دن بدن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس شاخ سے سبق سیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنی ملت سے کٹ جائیں گے، رابطہ توڑ لیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے اس شاخ کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلے مصرع کی تشریح، پھر اضافی شعر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی وہ لوگ جو پہلے ہمارے آباء و اجداد تھے وہ معزز کیوں تھے؟ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور حق سچ کے مسلمان تھے، اور ہم نے جب اسلامی تعلیمات کا دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے، اس میں نا آشنا ہے، نا آشنا کہ ہم آج کے زمانے کے جو حالات ہیں، جو قاعدہ قانون ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اگر ہم اس صورتحال میں کہ ہم ناواقف بھی ہیں اور ہم اپنی ملت سے جدا ہو جائیں گے تو ہمارے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اضافی شعر ہم نے استعمال کرنا ہے، اپنی اصلیت پر قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کارواں تو ہوا۔ پھر چھٹا شعر اور آخری شعر اس نظم کا ہمارے پاس ہے، ملت کے ساتھ رابطہ ہے استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آخری شعر کے اندر بھی سبق دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں، اس کا مفہوم ہمارے ساتھ یہ ہوگا، میں نے مفہوم یہاں پہ نہیں لکھا، میں آپ کو ویسے ہی وربلی بتا دیتا ہوں کہ اقبال ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوم کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا ہے، ایک واسطہ بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ ہماری پہچان ہماری قوم سے ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کہ ٹہنی اگر اپنے درخت سے جڑی ہوئی ہے، پیوستہ ہے، تو اس پہ بہار آنے کی امید ہے۔ اسی طرح ہم اپنی ملت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ تعلق بنائے رکھیں گے تو جیسے ہی ہماری قوم میں خوشحالی آئے گی تو اس کے ساتھ ہمارے دامن بھی خوشحالی سے بھر جائیں گے۔ تو پہلے مصرع کی تشریح کے بعد شعر ہے اضافی، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی تو دنیا سے رسوا تو ہوا۔ پھر دوسرے مصرع کی تشریح لکھیں گے ہم، اور اس کے بعد اضافی شعر استعمال کیا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو علامہ اقبال اس نظم کے اندر ہمیں اتحاد، اتفاق کی اہمیت سے اجاگر کرتے ہیں، ہمیں اتحاد سے رہنے کا ایک سبق دیتے ہیں، اور ہمیں ایک امت، ایک قوم ہو کر رہنے کا درس دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس نظم کی آیت تشریح مکمل ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی بچے کو بھی کسی شعر کی کوئی سمجھ نہ آئی ہو، اس میں مزید آپ کو رہنمائی چاہیے ہو، تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔